أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس میں ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ابلیس نے حق سبحانہ و تعالی کے سامنے یہ کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاہبط منہا، تم اس جنت سے نکل جاؤ. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے. فخرج انک من الصاغرین، باہر نکل اس لیے کہ تو ذلیلوں میں سے ہو گیا یا ذلیلوں میں سے ہوگا. اس میں فہبط کا جو لفظ ہے حبوط، اصل حبوط کے معنی ہے الانحدار علی سبیل القہر، لڑکنا بطور غضب کے، جیسے کہ پتھر لڑکتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف. یہی لفظ جب کسی انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو علی سبیل الاستخفاف، بطور ہلکا پن بتلانے کے، تذلیل کے. اب یہ جنت تو اوپر کے حصے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اتر یہاں سے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہی اس کی وجہ بتائی کہ یہ تو نے سجدہ نہیں کیا ہے، وہ تیرے کبر کی اور تکبر کی وجہ سے. اس کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا جزائر کی طرف، اور یہ بھی حکم دیا کہ اس میں وہ داخل نہیں ہو سکتا. چپکے سے داخل ہو جائے وہ دوسری بات ہے، لیکن اس کو اجازت نہیں دی. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے یہ مناسب نہیں، درست نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے. اس آیت کریمہ کے اندر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تکبر کرنا صحیح ہے. یہ جگہ ایسی ہے کوئی تکبر کرنے والا نہیں رہ سکتا. یہ جملہ اس کو اترنے کی وجہ بتلا رہا ہے کہ اس کو کیوں اتارا گیا.
اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ فخرج بھی فرما رہے ہیں. دیکھیے بار بار اس کو نکلنے کا حکم جو دیا جا رہا ہے، اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے آدمی کتنا بے قیمت ہو جاتا ہے. شیطان نے اللہ کی نہیں مانی جبکہ وہ برس ہا برس عبادت کر رہا تھا، برس ہا برس سے عبادت کر رہا تھا، پھر بھی اس کو دھتکارا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے. تکبر وہ ایک حالت ہے جس میں آدمی اپنی رائے پہ خوش ہوتا ہے، ہاں اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھتا ہے. یہ تکبر یہاں پر یا تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس نے کیا ہے، وہ تو سب سے بڑا تکبر ہے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور اس کی عبادت کی طرف دھیان نہ دینا، جس کو بعض مفسرین نے معصیت سے ترجمہ کیا ہے. اور بعض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا، یہ سمجھ کر کہ میں اس سے بہتر ہوں اور میری عزت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں. علامہ آلوسی نے لکھا کہ یہ دو بھی ہو سکتی ہے، اور تیسری ایک صورت بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ فرشتوں کے مقابلے میں اس نے تکبر کیا، اس طور پر کہ اس نے یہ زعم کیا، یہ دعویٰ کیا کہ میری ایک خصوصیت ہے، ایسی خصوصیت ہے کہ فرشتوں سے بھی میں ممتاز ہوں، میں فرشتوں کے عموم میں داخل. عموم جو ہے ایک عام حکم، اللہ کا آرڈر ہے کہ سب سجدہ کرو، میں اس سے خاص ہوں. اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جنت والوں کے لیے تکبر مناسب نہیں، کیونکہ جس طرح سے تکبر والے کا جنت میں داخلہ منع ہے، ایسے تکبر والے کا قرار اور ٹھہرنا بھی منع ہے. تو شیطان کو صرف نافرمانی کی وجہ سے نہیں نکالا گیا، اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے دھتکارا. فخرج انک من الصاغرین، تکبر کے لیے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ فخرج انک من الصاغرین. یہ دوبارہ حکم ہے، حبوط کا پہلے حکم تھا، اسی کی تاکید ہو رہی ہے کہ نکل، باہر ہو جا. انک من الصاغرین، یہ نکلنے کا جو حکم دیا اس کی وجہ بتلا رہے ہیں کہ تو نے تکبر کیا، اور اس تکبر کی وجہ سے تو اہل ذلت میں سے ہے، اللہ کے یہاں تیری کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے نزدیک بھی تیری کوئی قیمت نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ من تواضع للہ رفع اللہ تعالی حکمتہ، جو اللہ تعالیٰ کے خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو بلند کرتے ہیں. حکمہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو آدمی تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گراتا ہے ذلیل لوگوں میں سے. دنیا میں بھی اس آدمی پر اس کی مذمت کی جاتی ہے اور لعنت برسائی جاتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی تکبر کی وجہ سے عذاب ہوگا. قیامت کے میدان میں بھی متکبروں کو خاص طور پر ذلیل کیا جائے گا، جن کے اندر یہ تکبر کی عادت ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو چھوٹا، دوسروں کو ڈگریڈ سمجھنا. چنانچہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الزر فی صور الرجال یغشاہم الذل من کل مکان یساقون الى سجن فی جہنم یقال له بولس یسقون من طینۃ الخبال عصارۃ اہل النار.
قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی طرح مردوں کی شکل صورتوں کے اندر ان کو چیونٹیوں کی مثال سے ان کو جمع کیا جائے گا. اتنے چھوٹے ہوں گے. دنیا میں بڑے بنتے تھے, آخرت میں قیامت کے میدان میں چیونٹیوں کی طرح ان کو لایا جائے گا. ان کے اوپر ہر طرف سے رسوائی چھائی ہوئی ہوگی, اور جہنم کے اندر ایک قید خانے میں ان کو کھینچ کر لایا جائے گا جس کو کہا جاتا ہے بولس, اور ان کو اس جگہ کے اندر جہنمیوں کے بدن کا جو دھون ہوگا, بدن کا جو کچرا نکلا ہوا ہوگا جس کو طینۃ الخبال کہتے, اس میں سے اس کو پلایا جائے گا. فخرج انک من الصاغرین, باہر ہو تو ذلیل لوگوں میں سے ہے. اور بعضوں نے تفسیر صاغر کی یہ کی ہے کہ الراضی بالذل, ذلت کے اوپر راضی رہنے والا, تو ان میں سے ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون, شیطان نے کہا, وہ بولا کہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں. مجھے اتنی مہلت دے دی جائے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھے اتنی مہلت دے دے جس دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے. قال انک من المنظرین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی, تو ان لوگوں میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے. دعا اس نے کی, اللہ نے دعا قبول بھی کر لی. سوال یہ ہوتا ہے کہ ابلیس نے یہ مہلت کیوں مانگی؟ اس نے مہلت کیوں مانگی؟ اس کا جواب علامہ آلوسی نے یہ دیا کہ شیطان لوگوں کو ورگلانے کے اندر اور بدلہ لینے کے اندر موت سے نجات پانے کے لیے کشادگی چاہتا ہے. ایک لمبا زمانہ ملے تاکہ میں ان کو ورگلاتا رہوں, اور آدم کی وجہ سے جو مجھے جنت سے نکالا گیا اور اللہ کی بارگاہ سے مجھے راندہ کیا گیا, تو میں اس کا بدلہ کیسے لوں کا اس کے لیے لمبا عرصہ چاہیے. یہ اس لیے لمبا زمانہ مانگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حشر کے بعد تو موت ہوگی نہیں کسی کی. اس نے سوچا کہ موت کے مزے سے میں بچ جاؤں, اس لیے یہ مہلت اس نے مانگی ہے. الی یوم یبعثون کا مطلب ہے نفخ ثانیہ. بھئی ایک دفعہ سور میں پھونکا جائے گا, ساری دنیا تہس نہس ختم ہو جائے گی, سب ختم. پھر دوبارہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو سب اٹھ جائیں گے. تو جب اٹھائے جائیں گے وہاں تک کی اس نے مہلت مانگی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انک من المنظرین, تجھے مہلت دی گئی. کتنی مہلت دی گئی؟ اس بارے میں رازی نے 2 قول لکھے, اور تیسرا ایک قول آلوسی نے بھی لکھا ہے. چنانچہ امام رازی لکھتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ موت کا مزہ چکھنے سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مہلت دی اس کے لیے 2 قسم کے الفاظ استعمال کیے. ایک تو یہاں پر فرمایا کہ انک من المنظرین, اور دوسری جگہ پر فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ, تجھے مہلت دی گئی ہے وقت معلوم کے دن تک. وقت معلوم سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں, جیسے رازی نے نقل کیا کہ وہ نفخ اولا کا ٹائم ہے جس میں سارے زندہ ختم ہو جائیں گے. یہ ایک قول ہوا کہ وقت معلوم تک کی مہلت دی ہے. دوسرا قول یہ ہے جس کو
راضی نے لکھا وہ یہ کہ اللہ نے کوئی مدت بیان نہیں کی، انک من المنذرین، تو مہلت یافتہ میں سے تجھے مہلت دی جا چکی ہے۔ اور وقت معلوم سے مراد اللہ کے علم میں جو وقت ہے، وہ جو اوپر بات گزری تھی پہلے قول میں کہ اس سے نفخ اولا مراد ہے، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ کوئی اللہ نے مدت متعین بیان نہیں کی۔ ان کی دلیل یہ ہے دوسرے قول کی کہ ابلیس بھی تو مکلف تھا، اس کو بھی تو حکم تھا کہ میرا کہنا ماننا پڑے گا، میں جو کہوں، وہ بھی تو مخلوق ہے، وہ بھی جن تھا، اور جنات بھی تو مکلف تھے اللہ کے حکم کے۔ مکلف کے لیے مناسب نہیں کہ اس کو اس بات کا علم ہو کہ اس کی موت کب آئے گی، اس کو کتنی مدت تک دنیا میں رہنا ہے، اس کا علم کسی کو نہیں دیا گیا، کسی کو نہیں، نبی تک کو نہیں دیا گیا۔ اس لیے کہ اگر مکلف کو یہ پتا چل جائے تو وہ جانتا ہے کہ جب بھی توبہ کی جائے گی قبول کر لی جائے گی، اور جب وقت کا موت معلوم ہوگا اس کو تو گناہوں کے اوپر کشادہ دلی سے وہ کرتا رہے گا گناہ، کھلے دل سے۔ تو اس سے لازم یہ آئے گا کہ برائی کا دروازہ کھویا کہ اللہ ہی دے رہا ہے کہ جاؤ کرو، توبہ کر لینا بعد میں۔ یہ دوسرا قول ہے۔ پہلے قول والے یوں کہتے ہیں کہ اگر مدت معلوم ہو جائے تب بھی گناہوں کے اوپر اکسانا لازم نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ شیطان کفر و فسق کے اعلیٰ درجے پر پہنچ پر اس کی موت آئے گی، چاہے اس کو وقت بتایا جائے یا نہ بتایا جائے۔ تیسرا قول علامہ آلوسی نے یہ لکھا ہے کہ یوم البعث یعنی دوسرا نفخہ ہے، وہاں تک اس کو مہلت دی جا چکی ہے۔ یہ تیسرا قول ہے۔ لیکن یہاں پھر وہی سوال ہوگا کہ جب حشر کے میدان تک اس کو، جب لوگوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا وہاں تک کہ اس کو مہلت دے دی جائے تو کیا اس کو موت نہیں آئے گی؟ کیونکہ اس کے بعد تو موت نہیں ہے۔ اس بات کو نقل کرتے ہوئے علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ کی روایت جس کو رائس المجالس کے اندر نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ موت کا مزہ چکھے گا حشر کے دن، اور اس کی موت کی کیفیت بھی نقل کی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو قبض کریں گے، لیکن اس قول کے اوپر بہت سارے علماء راضی نہیں ہیں، اور ایک روایت مستدرک حاکم کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ یاجوج ماجوج کے آنے کے بعد رکے رہیں، لوگ یاجوج ماجوج کے آ جانے کے بعد سے لے کر سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکل جاوے وہاں تک ٹھہریں گے نہیں، قلم سوکھ جائیں گے، صحائف لپیٹ لیے جائیں گے، کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس وقت ابلیس سجدے میں گر جائے گا اور کہے گا کہ الہی مرنی ان اسجد لمن شئت، کہ میرے معبود مجھے حکم دے، تو جس کو چاہے گا سجدہ کرنے کا میں کروں گا، مجھے حکم دے کہ میں کس کے سامنے سجدہ کروں۔ تو سارے شیاطین جمع ہو جائیں گے اس کے بعد اور کہیں گے کہ یا سیدنا الی من نفزع، ارے آقا کس کے سامنے ہم لوگ اپنا جزا فضا کریں؟ وہ کہے گا کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا تھا کہ مجھے نفخہ ثانیہ تک کی مہلت دے دے، تو اس نے مجھے وقت معلوم تک کی مہلت دی، اب سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو چکا ہے اور یہی وقت معلوم ہے۔ شیاطین اس وقت زمین میں ظاہر ہو جائیں گے، تو انسان کہے گا کہ یہ ہے میرا ساتھی جو شیطان میرے ساتھ رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا کیا۔ ابلیس سجدے میں روتا رہے گا یہاں تک کہ زمین سے
ایک جانور نکلے گا جس کو دابۃ الارض کہتے ہیں، وہ سجدے میں ہوگا اور اس کو قتل کر ڈالے گا، شیطان ابلیس کو قتل کر دے گا۔ خیر یہ ایک روایت نقل کی ہے علامہ آلوسی نے، اور یہ کہا کہ اس روایت کو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو حشر کے دن موت دی جائے گی، لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہاں تک نہیں۔ تو ابن مسعود تو صحابی رسول ہے اور ان کی بات تو بات ہے، کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تو وہ روایتیں بھی اہل کتاب کی بھی بہت ساری باتیں تھی۔ اس لیے اب یہ سمجھا جائے، جس کو آلو رازی نے لکھا ہے کہ نفخ اولا تک کے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، اور اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس کو بھی موت کا تو مزہ چکھنا ہوگا، تو وقت معلوم سے یہی مراد لیا جاوے۔ اب اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ تو کافر ہے، ابلیس تو اللہ کا منکر ہو گیا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اب چاہے پوری نہ اس نے مانگی ہے کہ مجھے نفخ ثانیہ تک، حشر تک کی زندگی دے دے، اور قبول اس کی اتنی ہوئی کہ نفخ اولا تک، جیسے اللہ اختلاف الاقوال، تو دعا تو قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کافر کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ علامہ دبوسی اور بہت سارے فقہا اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافر کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو پہچانتا نہیں تو وہ اللہ سے مانگے گا کیسے؟ لیکن حدیث کی روشنی میں فتویٰ بھی اسی کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کی بھی دعا قبول کرتا ہے اور کافر کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ غیر مسلم پر بھی ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، دعوت المظلوم مستجابۃ وان کان کافرا، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج بھی ہوتا ہے، کبھی اس لیے کسی کی دعا فوراً قبول ہو جائے اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ بہت زیادہ وہ مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کسی کی بھی قبول کرتا ہے، جیسے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کی دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں تو اللہ فرماتے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافر کی دعا تو قبول نہیں ہوتی، بیکار جائے گی۔ اور اس واقع ابلیس سے اور آیت مذکورہ سے تو قبولیت دعا کا پتہ چل رہا ہے کہ گویا کہ ایک قسم کا اپوز ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں تو کافر کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ ابلیس جیسے اکفر کی دعا بھی قبول ہو گئی، مگر آخرت میں جو پکار ہوگی وہ کافر کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور وما دعاء الکافرین یہ آخرت کے متعلق ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ اس مقام کے اوپر تفسیر روح المعانی میں ایک بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ شہرستانی نقل کرتے ہیں، اناجیل اربع کے ایک شارح ہیں ان سے، کہ یہ جب واقعہ پیش آ گیا، شیطان کو بارگاہ الہی سے نکالا گیا، تو شیطان نے فرشتوں کے ساتھ مناظرہ کیا اور بات چیت کی، جس کو تورات کے اندر نقل کیا کہ شیطان نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں مانتا ہوں کہ میرا معبود ہے، وہی میرا پیدا کرنے والا، میرا موجد ہے، وہی ساری کائنات کا بنانے والا ہے، لیکن اس نے میرے اوپر جو حکم لگایا ہے مجھے اس کے اوپر کچھ سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیوں کیا، اس کی حکمت کیا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ جو کفر کرنے والا ہے اس کو تو جہنم ملنے والی ہے، تو پھر مخلوق کو بنایا کیوں تھا۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے
دوسرا سوال یہ ہے کہ بندوں کو مکلف کیا کہ میرا کہنا مانو، میری نافرمانی سے بچو، حالانکہ ماننے سے نہ ماننے سے اللہ کا نہ نفع ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے. تو یہ سب تو مکلف لوگوں کو پہنچے گا، نفع یا نقصان ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف کا مسئلہ کیوں رکھا، مکلف کیا کیوں، یہ سب چیزیں لازم کیوں کی، حرام کیوں کی؟ یہ دوسرا سوال. تیسرا سوال یہ تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ مجھے پہچانو، میری اطاعت کرو. جب مجھے اس نے حکم دیا تھا تو پھر آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا مجھے کیوں مکلف کیا، کیوں حکم دیا؟ تو چوتھا سوال یہ کیا کہ میں نے سجدہ چھوڑنے کا کوئی جو نافرمانی کی ہے تو مجھے لعنت کیوں کی اور مجھے سزا کیوں لازم کر دی، حالانکہ اس میں تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، کسی اور کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا تو بہت بڑا نقصان ہے. اور پانچواں سوال یہ ہے کہ جب اس نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ مجھے نکالا تو مجھے آدم کی اولاد پر مسلط کیوں کیا؟ مجھے کیوں اس نے طاقت دی کہ میں آدم کی اولاد کو اغوا کر سکوں، گمراہ کر سکوں؟ اور چھٹا سوال یہ ہے کہ جب میں نے اس سے اللہ تعالیٰ سے لمبے زمانے کی مہلت مانگی تو اس نے مجھے کیوں مہلت دے دی؟ پتا ہے کہ اگر عالم کے اندر برائی نہیں ہوگی تو خیر ہی خیر ہوگی، تو پھر مجھے مہلت کیوں دی؟ تو وہ شارح کے حوالے سے شہرستانی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور کبریائی کے پردے سے جواب دیا اس کو کہ ابلیس، تو نے مجھے پہچانا نہیں. اگر تو مجھے پہچان لیتا تو تو جان لیتا کہ تیرا میرے اوپر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، تجھے پتا چل جاتا کہ میں کون ہوں. اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ شیطان عالم تو تھا بہت بڑا لیکن عارف نہیں تھا، اور اللہ کو پہچان لیتا تو یہ سمجھتا. اللہ نے فرمایا کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا لا اسأل عما افعل، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں جو کچھ کروں اس پر مجھ سے سوال نہیں کیا جا سکتا، مجھے پوچھا نہیں جاتا کہ کیوں کیا تھا تم نے. تو یہ جو 6 سوال کیے اس میں ایک چھٹا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت انسان کے اوپر مسلط کیوں کیا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ آلوسی نے بحوالے علامہ زمخشری نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بندوں کا ابتلا رکھا ہے، شیطان کی مخالفت کے اندر بہت بڑا ثواب رکھا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دنیا کے اندر مختلف چیزیں پیدا کی ہے، کھیل کود کی ہے، لذتوں کی ہے، ٹپ ٹاپ کی ہے، ڈیکوریشن والی ساری چیزیں ہیں، اور انسان کے اندر شہوتیں رکھی ہیں، یہ سب اسی لیے ہے تاکہ بندوں کا امتحان ہو. اور امتحان ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو پیدا کیا ہے تو کسی کے اندر وہ صلاحیت رکھی، کسی کے اندر یہ صلاحیت رکھی، یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں. ہاں، اور علامہ آلوسی نے لکھا کہ افضل یہ ہے کہ بندہ ایسے راز کے اندر گھسنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اس کی حقیقت کو حکیم مختار کی طرف مفوض کر دے، اس لیے کہ ان چیزوں کو سمجھنا یہ بہت دشوار ہے. سمجھ میں اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اللہ نے جو کچھ بھی کیا ہے اسی کے اندر بندے کے لیے خیر ہے، بس بندہ اس کو مان کر چلتا رہے. خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے کہا تھا کہ ربی انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے اس دن تک کی کہ جس دن حضرت آدم و ان کی اولاد کو اٹھایا جائے گا. قال فإنک من المنذرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی جا چکی ہے
قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شیطان نے کہا کہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں ضرور بھی ضرور ان لوگوں کے لیے تیرے سیدھے راستے کے اوپر بیٹھوں گا، میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا. یہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ تو نے مجھے نکالا تو ہے اور یہ حضرت انسان کی وجہ سے نکالا ہے، تو پھر میں تیرے سیدھے راستے کے اوپر ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا. یہاں سوال ہوتا ہے کہ شیطان کی اتنی بڑی ہمت کیسے ہو گئی؟ بارگاہ عزت و جلال میں ایسی بے باکانہ گفتگو کر رہا ہے جہاں فرشتوں اور رسولوں کو جو ایک مقبول بندے ہیں، مقبول مخلوق ہیں، وہ ہیبت اور جلال کی بنا پر مجال دم زدنی نہیں رکھتے، تو پھر یہ شیطان ابلیس کو ایسی ہمت کیسے ہوئی؟ علماء نے فرمایا کہ یہ قہر الہی کا انتہائی سخت مظہر ہے. اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے کہ اور یہ اتنا نکما ہے، مردود ہو جانے کے باعث گویا کہ ایک ایسا پردہ حائل ہو گیا جس نے حق تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو مستور کر دیا اور بے حیائی پر اس پر مسلط کر دی. جیسے کہ دنیا کے اعتبار سے ایک مثال دے رہا ہوں کہ کلاس کا اگر ٹیچر ہو اور اس ٹیچر کے پاس پڑھنے والے 20-25 لڑکے ہو، ان لڑکوں میں کچھ تو ایسے مطیع اور فرما بردار ہو کہ استاد کے ایک ایک آواز کے اوپر دھیان دیتے ہو، لیکن ان میں کچھ ایسے نکمے ہو کہ استاد نے ہوم ورک دیا ہو تو ہوم ورک نہ کرتے ہو، اور ان میں بھی ایسے کچھ نکمے ہو کہ استاد پوچھے کہ کیوں نہیں کیا، ایک تو کہتا ہے کہ یہاں گیا تھا، وہاں گیا تھا، بھول گیا. ایک کہتا ہے کہ نہیں کیا، کیا کر لو گے تم؟ استاد نے کہا کہ چل نکل یہاں سے. وہ کہتا ہے کہ نہیں نکلوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ظاہری بات ہے کہ اب استاد اور اس شاگرد کے بیچ میں جو ایک رسپیکٹ حائل تھی وہ ختم ہو گئی ہے. جب کہتے ہیں وہ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہیں رہی تو جو چاہے تو کر لے. اس کے اندر سے حیا نکال دی گئی، بے حیائی اس پر مسلط کر دی گئی، تو اب جو بھی وہ کہے گا وہ سب مبنی بر بے حیائی ہوگا. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تو یہ کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي. یہ جو فَبِمَا کے اندر با کا لفظ آیا ہے یا تو قسم کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی شیطان نے قسم کھائی کہ تو نے مجھے اغوا کیا ہے. اغوا کے بھی دو معنی بتلائے جاتے ہیں. ایک معنی تو ایقاء الغی فی القلب، دل کے اندر غی ڈال دینا، غی کے معنی غلط عقیدہ، اور دوسرا معنی ہے اغوا کے ہلاک کر دینا. تو نے مجھے ہلاک کیا ہے اس کی قسم، تو نے مجھے ہلاک کیا ہے اس کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے لیے، بنی آدم کے لیے تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. تو نے جو مجھے قدرت دی ہے، مجھے جو مسلط کیا ہے، میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. سیدھا راستہ جو جنت تک لے جاتا ہے، میں ان کے سامنے باطل کو مزین کروں گا اور گناہ ان کے پاس کرواؤں گا. یہ اس نے کہا. تو یہ بات یا تو قسمیہ ہے یا بات سببیہ ہے. بات سببیہ ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، فَبِسَبَبِ إِغْوَائِكَ إِيَّايَ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، تو نے مجھے اغوا کیا، مجھے ہلاک کیا اس وجہ سے
میں ان لوگوں کے لیے ضرور سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کو اغوا کی کوشش کروں گا۔ اور بعضوں نے تیسرا قول راضی نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ماں ہے وہ کویسچن کے لیے فبما اغویتنی، کیوں تو نے مجھے ہلاک کیا، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ضرور بھی ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ صراطک المستقیم علی صراطک المستقیم کے معنی میں ہے۔ اس مقام کے اوپر آپ دیکھیے کیسی کیسی باتیں معلوم ہو رہی ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شیطان نے کہا کہ میں بیٹھوں گا۔ بیٹھنے کا کیا مطلب؟ جیسے ابھی ہندوستان کے اندر کسان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ کہا مقصد جب تک پورا نہیں ہوگا ہم لگے رہیں گے اپنی کوشش کے اندر۔ تو شیطان نے بھی یہ کہا ہے کہ میں فساد پھیلانے کے لیے ایسی کوشش کروں گا کہ جس کے اندر کوئی سستی نہیں ہوگی، جب تک میں ان کو برباد نہ کر دوں وہاں تک رکوں گا نہیں۔ یہ قعود کا لفظ ایسی جگہ کے اوپر بولا جاتا ہے جہاں کسی کام کے مکمل کرنے میں مبالغہ دکھلانا ہو۔ ہاں، یہ کام میں کرتا رہوں گا یہاں تک کہ فارغ ہو جاؤں، اس طرح سے یہ لفظ بھی ہے۔ یعنی شیطان نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں ان کو وسوسہ ڈالتا ہی رہوں گا، اس میں کسی قسم کی سستی سے یا اس میں کسی قسم کا فتور نہیں آنے دوں گا۔ یہاں آپ غور کریں تو ایک بات یہ معلوم ہوگی کہ شیطان جانتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اس کو دین کا پتہ ہے، دین حق کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے وہ جانتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے کہا کہ لاقعدن لہم صراطک المستقیم۔ صراطک المستقیم کیا ہے؟ اللہ کا صراط مستقیم، وہ دین حق ہے، اللہ کا سچا جو دین ہے وہ جانتا ہے، تبھی تو کہا کہ میں بیٹھوں گا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ جس راستے کے اوپر چلا ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے، وہ ضلالت کا راستہ ہے۔ کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی یعنی شیطان یہ نہ جانتا کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ گمراہی کا ہے، تو وہ ایسا نہ کہتا کہ فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے ربی بما اغویتنی، یہ نہیں کہتا۔ اس نے کہا اس طرح، معلوم ہوا کہ وہ دین حق کو جاننے والا بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے وہ غلط ہے اور گمراہی کا راستہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی گمراہ ہو گیا ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہے اپنے راستے کو گمراہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب پتہ ہے شیطان کو کہ میں نے گمراہی کا راستہ اپنا لیا ہے اور جس راستے پہ میں جا رہا ہوں وہ گمراہی ہی گمراہی اور غوایت ہی غوایت ہے، جو دین حق کے بالکل مقابل ہے، صراط مستقیم کے خلاف ہے، تو پھر کیسے شیطان نے اس طریقے کو اپنایا؟ باطل کو جانتے ہوئے، گمراہی کو جانتے ہوئے کیسے وہ اس پر راضی ہو گیا اور وہ اس کا معتقد ہو گیا، اس نے وہ راستہ اپنا لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسی کے پیش نظر علماء کرام سے بعض نے یہ کہا کہ شیطان نے جو کفر کیا ابلیس نے، وہ کفر عناد ہے، کفر جہل نہیں ہے۔ کافر جو کفر کرتا ہے وہ ایک تو جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، اس کے علم ہی نہیں ہے، یہ تو کفر جہل ہوا، اور ایک ہوتا ہے کفر عناد۔ کفر عناد تو بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ جب آدمی جانتا ہے کہ میں جس راستے پر ہوں وہ گمراہی کا راستہ ہے اور میرے راستے کے مقابلے میں جو راستہ ہے وہ تو حق کا راستہ ہے، تو جانتے ہوئے بھی اس طرح کا انکار کرنا زبان سے یہ کفر عناد ہے، سرکشی والا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بات ٹھان لی ہے، اس کو ماننا ہے، بس میں یہی چاہے غلط ہے پھر بھی میں اس مقام کے اوپر صحیح ہوں، میں اسی کو مانوں گا، یہ کفر عناد ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کفر جہل،
کفر جہل کا مطلب یہ ہے کہ پتہ ہی نہ ہو کہ کیا صحیح ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بعض علماء کرام نے اس آیت کریمہ سے دلیل پکڑی ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں مصلحتوں کو نہیں دیکھی جاتی، دین کے معاملے میں اور دنیا کے معاملے میں، کہ مصلحت یہ ہے اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا۔ وہ اپنی حکمت سے کرتا ہے۔ اگر بندوں کی مصلحتوں کو ہی دیکھ کر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے، اس پر ضروری ہوتا یہ کہ اللہ بندوں کی مصلحتوں کو دیکھے، بندوں کو فائدوں کو دیکھے اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، یہ اللہ پر ضروری نہیں ہے، وہ اپنی حکمت سے کرتا ہے۔ اگر یہ ضروری ہوتا تو پھر شیطان کو مہلت کیوں دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنے لمبے زمانے کی مہلت اس کو دے دی، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس نے جو مہلت مانگی ہے وہ میری مخلوق کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے لیے مہلت مانگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ میری مخلوق میں سے ایک بہت بڑا حصہ اس کی اطاعت کرے گا، اس کی باتوں کو مانے گا، اس کے وسوسے پہ چلے گا۔ تو پھر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ابلیس نے اپنا گمان سچ کر کے دکھایا، لوگوں نے اس کا اتباع کیا مگر ایمان والوں کی ایک جماعت، انہوں نے اتباع نہیں کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شیطان کو اتنی لمبی مدت کی مہلت دے دینا یہ بہت سارے مفاسد اور کفر کبیر کا تقاضا کرے گا، یہ مہلت دینا تقاضا کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہوتا کہ بندوں کی مصلحتوں کو دیکھے اور پھر فیصلہ کرے، ضروری ہوتا تو اللہ مہلت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی، اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی مصلحت کی رعایت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب سوچیے آپ کہ جو شر کی دعوت دینے والا ہے، کفر پھیلانے والا ہے، اس کو تو اتنی لمبی مہلت مل گئی، اور جو ہدایت کی طرف لانے والے، خیر کو پھیلانے والے انبیاء علیہ السلام، ان کو موت کا مزہ چکھا دیا۔ انبیاء کرام جو مخلوق کی دعوت دینے والے تھے، تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے موت دی، اور ابلیس کو، تمام شیطان کو، جو مخلوق کو کفر اور باطل کی طرف بلانے والے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس کو، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، بندوں سے سوال کیا جائے گا۔ خیر، تو بات یہاں تک پہنچی کہ شیطان نے کہا کہ میں ضرور بھی ضرور تیرے سیدھے راستے کے اوپر بیٹھوں گا، اور کیسے بیٹھوں گا؟ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے، ابن کثیر نے بھی اس روایت کو نقل کیا، اور علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے بھی نقل کیا۔ بعض حضرات نے صراط مستقیم سے مکہ کا راستہ بھی بتایا ہے، لیکن ابن جریر کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات عام ہے، کہیں بھی جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے وہ وہاں پہ آئے گا۔ حق کا راستہ، نجات کا راستہ، تو بیٹھے گا تو کیا کرے گا؟ گمراہ کروں گا کہ اللہ کی عبادت نہ کریں، اللہ کی توحید کے قائل نہ ہو، یہ اس کا مقصد تھا۔ وہ روایت صبورہ بن ابو فاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کو مسند احمد کے حوالے سے ابن کثیر نے نقل کیا، اور مسند احمد، نسائی، ابن حبان اور طبرانی اور بیہقی کے حوالے سے علامہ آلوسی نے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان حضرت ابن آدم کے راستے کے اوپر بیٹھتا ہے،
ابن آدم کے راستوں کے اوپر بیٹھتا ہے. کبھی تو وہ بیٹھتا ہے، شیطان اپنے چھیلے چپاٹوں کو بٹھا رکھا ہے اسلام کے راستے پر. کیا کہتا ہے؟ اتسلموا وتذروا دینک ودین آبائک، ارے تو اسلام میں داخل ہوتا ہے، تیرے دین کو جو پرانا تھا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے. فعصاہ، تو وہ بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے. فاسلم، پھر وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. وہ بندہ وہ ہجرت کے راستے پر بھی بیٹھتا ہے، کہتا ہے اتہاجر وتذر ارضک وسماءک، ارے کیا تو ہجرت کرے گا، اپنی زمین اپنے آسمان کو چھوڑ دے گا. اور بھی کچھ روایت ہے جس کے الفاظ مجھے سمجھ میں نہیں آئے. شیطان مہاجر کی کوئی مثال دیتا ہے کہ مہاجر تو اس طرح کا ہوتا ہے. تو وہ بندہ ابلیس کی نافرمانی کرتا ہے اور ہجرت کر کے چل دیتا ہے. پھر وہ جہاد کے راستے پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اگر جہاد کرے گا نفس کے ذریعے اور مال کے ذریعے، نفس کا جہاد یا مال کا جہاد، تو قتل کیا جائے گا. تو قتال کرے گا، قتال میں تو قتل ہوگا، تیری بیوی کا نکاح کر دیا جائے گا، تیرا مال تقسیم کر دیا جائے گا، پھر کیوں خامہ کا جہاد کر کے مر رہا ہے. تو بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر جہاد کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اس طرح سے کیا پھر وہ انتقال کر گیا، یا وقصته دابته فمات، یہ بندہ اگر اس طرح سے کرتا ہے اور اس کا چوپایا اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، پھر وہ گزر جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جان دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پر حق ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ پر گویا کہ ایک حق ہو گیا کہ اس بندے کو داخل کر دے جنت کے اندر. اگر قتل کیا جائے تب بھی اللہ کے راستے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اگر وہ اللہ کے راستے میں گیا اور ڈوب گیا تب بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. او وقصته دابته، اور اگر اس کے چوپائے نے اس کو کچھ نقصان کر دیا اور ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک حق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے. تو اس طرح سے شیطان راستوں کے اوپر آتا ہے. پھر شیطان کی بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس نے آگے ایک اور بات کہہ دی، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر میں ان کے پاس آؤں گا، حملہ کروں گا ان کے آگے سے، من بین ایدیہم ومن خلفہم، اور پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، اور ان کی داہنی جانب سے بھی، وعن شمائلہم، اور بائیں جانب سے بھی، یعنی ان کے بہکانے میں کوشش کا کوئی پہلو باقی نہیں چھوڑوں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا تاکہ وہ آپ کی عبادت نہ کرنے پاوے. ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ ان میں سے بہتوں کو، اکثروں کو آپ کی نعمتوں کا احسان ماننے والا نہیں پائیں گے. یہ اس نے آخری بات کہی، ثم لآتینہم، اس نے 4 جہتوں کا تذکرہ کیا. دشمن کا جو حملہ ہو سکتا ہے وہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس طرح سے ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ لَأُسَوِّلَنَّ لَهُمْ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، میں ان کو دھوکے میں رکھوں گا اور
ان کے اوپر غلبہ پالوں گا، جس قدر ہوگا میں ان کو گمراہ کروں گا، وسوسہ ڈالوں گا۔ بھئی دشمن اسی طرح سے آتا ہے جس جہت سے اس کو ممکن ہوتا ہے، فوق اور تحت، اوپر اور نیچے کو نہیں بیان کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ امام رازی نے اس کے بارے میں بڑی اچھی تفصیلات لکھی کہ آگے سے آنے کا کیا مطلب، پیچھے سے آنے کا کیا مطلب۔ پہلا قول تو یہ ہے ان چار جہاد کو ذکر کرنے میں کہ دین کے اندر کسی بھی طرح کی میں آفت لاؤں گا، کسی بھی طرح کی۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ چار جہاد اس نے بتلائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنے میں مبالغہ کروں گا جس قدر ممکن ہوگا۔ اب بعض حضرات نے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ چار جہاد میں سے ہر جہت میں کوئی نہ کوئی دین کی مصیبت یا دین کی آفت کو خاص کیا گیا ہے، آگے سے مراد یہ ہے کہ قیامت اور حشر کے بارے میں شک پیدا کروں گا، اس لیے کہ آگے آنے والی ہے قیامت۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ کا مطلب ہے کہ پیچھے تو دنیا ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو دنیا کے بارے میں عقیدہ یہ رکھوں گا کہ دنیا تو بہت پرانی ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے اور ازلی ہمیشہ رہے گی، کا ایسے چیزیں ان کے دلوں میں ڈالوں گا۔ بعض حضرات فرماتے کہ آگے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی جو نیک بختیاں ہیں، نعمتیں ہیں، اس میں رغبت سے ان کو میں سست کر دوں گا، ان کو شوق نہیں رہنے دوں گا آخرت کی نعمتوں کا۔ اور پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں میں ان کی رغبتوں کو خوب مضبوط کروں گا، ان کی نگاہوں کے اندر دنیا کی طیبات اور اچھی چیزوں کو اچھا اچھا کر کے دکھاؤں گا۔ تو مطلب یہ ہوا، یہ جو دو مطلب بتلائے اس میں من بین ایدیہم آگے سے مراد آخرت ہے، اس لیے کہ سب ادھر پہنچ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اگر جب آخرت سامنے ہے تو دنیا پیچھے ہے، اس لیے کہ دنیا کو ہم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تیسرا قول یہ حاکم کا اور سدی کا وہ یہ ہے کہ من بین ایدیہم سے مراد دنیا ہے، آگے دنیا ہے اور پیچھے آخرت ہے، اس لیے کہ دنیا میں بندہ آتا ہے تو سامنے اس کی دنیا ہی ہوتی ہے اور اس دنیا کے پیچھے آخرت ہوتی ہے۔ ہاں، انسان کے سامنے جس میں وہ کوشش کرتا ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہے، دنیا سامنے رہتی ہے، لیکن آخرت چونکہ دنیا کے بعد ہے اس لیے اس کو پیچھے کہا گیا۔ اور بعض حضرات نے چوتھا قول یہ نقل کیا ہے کہ سامنے سے مراد انبیاء علیہ السلام کی تکذیب، رسولوں کی تکذیب، ان کی تعلیمات کی تکذیب جو سامنے ہے، اور پیچھے سے مراد جو انبیاء کرام پہلے گزر گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں، ان کو جھٹلانے کے بارے میں۔ یہ تو بات ہو گئی من بین ایدیہم ومن خلفہم، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ۔ اس میں بھی بعضوں نے کہا کہ رائٹ سے مراد کفر اور بدعت ہے، اور لیفٹ سائڈ سے مراد تمام قسم کے گناہ ہے، اور ایک قول یہ کہ رائٹ سائڈ سے مراد حق سے ہٹ جانا، اور لیفٹ سے مراد باطل کا شوق رکھنا۔ خیر، اس کے اوپر اپنی بات کو ابھی یہیں پہ موقوف رکھتے ہیں، آئندہ کل انشاءاللہ اور تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور عمل کرنے والا بناوے۔ وآخر دعوانا الحمد